فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ تبلیغی اور اصلاحی مجلسیں، اجتماعات کا انعقاد یہ اس تحریک کے لیے ضروری ہے جو قرآن و سنت کی تبلیغ اور قرآن و سنت کے غلبے اور نفاذ کے لیے چلائی جاتی ہے، چلائی جانی چاہیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب لوگ جو ہے ان چیزوں کو بہت غیر اہم سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ جو طاقتور کمیونٹیز ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس معاشرے کی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کی یلغار کے باوجود ایک مہینے میں کراچی جیسے شہر میں سینکڑوں مجالس اور سینکڑوں اجتماعات منعقد کرتے ہیں۔ یہ اجتماعات محرک ہوتے ہیں ان مقاصد کے لیے، فعال ہونے کے لیے جس کے تحت کام کیا جا رہا ہو، ورنہ وہی سستی، وہی غفلت، وہی لاپرواہی، سچائی موجود ہو، حق موجود ہو، قرآن و سنت کی سچی ترین دعوت کے حامل ہوں، لیکن اس کے باوجود اس دعوت کو کے اثرات پیدا نہ کر پا رہے ہوں، معاشرے میں اس دعوت کو فروغ نہ دے پا رہے ہوں، تو ظاہر ہے یہ اسی بات کی علامت ہے کہ اس دعوت کے پیچھے جو لوگ ہیں، اس دعوت کے حامل جو لوگ ہیں، انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے اور وہ لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہوئے ہیں۔ تو یہی اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ آپ کو منظر نامہ آپ کے اپنے اس ملک کا، اپنے اس شہر کا، اپنے اس علاقے کا نظر آ رہا ہے، وہ اس کی حقیقت یہی ہے کہ جو کام ہم نے کرنا تھا، کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر رہے، اور یعنی سوشل میڈیا کے مجاہد بنے ہوئے ہیں۔ بس اگر کوئی توہین صحابہ کی کوئی کسی نے جو ہے نا آگ لگا دی، اب اس پہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اس پر جو ہے نا بس بیٹھے بیٹھے پوسٹیں ہو رہی ہیں، اور یار جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کتنے طاقتور ہو چکے، آپ کی بد دعائیں دینے کے باوجود، آپ کو جو ہے ان کی مخالفت کے باوجود آپ کی، وہ کتنے طاقتور ہو چکے۔ آپ کا اس ملک میں، اس شہر میں کیا اثر و رسوخ ہے؟ آپ کی پاکستان کے میڈیا میں کیا اثر و رسوخ ہے؟ کون سی دعوت آپ کی پھیل رہی ہے؟ اور وہ سیاسی چینل ہو تو، کوئی انٹرٹینمنٹ کا چینل ہو تو، ہر محاذ پہ اپنی شخصیات کو لگایا ہوا ہے۔ وہ کچھ اپنے ٹائٹل تلے کرتے ہیں، کچھ اپنے ٹائٹل کے بغیر کرتے ہیں، لیکن وہی دعوت، وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بھائی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے علماء کی تقریر، اب تو ظاہر ہے صرف پاکستان کے نہیں، انڈیا کے اور اردو بولنے والے جہاں جہاں موجود ہیں، بڑے بڑے علماء کی تقریریں آپ گھروں پہ بیٹھ کے سن سکتے ہیں، لیکن اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، ان اجتماعات کا، ان جلسوں کا نعم البدل کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ اسی کے ذریعے تحریک ملتی ہے، اسی کے ذریعے ایک جوش پیدا ہوتا ہے، انہی اجتماعات کے ذریعے سے ہی آپ کی دعوت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ کتنی سچی دعوت ہے توحید کی۔ رمضان المبارک گزر گیا، اللہ نے ہم پر کتنا رحم و کرم فرمایا، اس کا شعور لوگوں کو دے دینا۔ اللہ نے کتنی ہم پر مہربانی فرمائی، ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا،
ہم نے رمضان میں ڈھیروں عبادتیں کر لیں، اجر و ثواب کا ایک بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا اللہ کے فضل سے، اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کر لی۔ اس رب کریم کا تعارف تو لوگوں کو کرائیں، اس رب کریم سے لوگوں کو آگاہ تو کریں، اس کی جو کمالات، اس کی قدرتوں کا شعور تو لوگوں کو دیں۔ یعنی اللہ موجود ہو اور اس کے باوجود لوگ خودکشی کر لیں، اللہ موجود ہو لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ موجود ہو الیس اللہ بکافٍ عبدہ، وہ پکار رہا ہو کیا میں تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے کافی نہیں ہوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل، ہر مشکل سے نجات اللہ رب العالمین کی عظیم معیت کا احساس وہ ہم کرانے کے لیے ہر آدمی مسئلوں میں گھرا ہوا ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، کوئی معاشی مسئلے ہیں، کوئی معاشرتی مسئلے ہیں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، مقروض ہو گئے ہیں، طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو گئے ہیں۔ اپنے مسئلوں کو جو ہے نا رو کے وہ اپنی یعنی مایوسی کی اس خاص کیفیت میں جو بیماری ڈپریشن کی ہے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ اور بیماریاں لگتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اتنی عظیم ذات جو علی کل شیء قدیر ہے، اس کے وہ ذات موجود بھی ہو، آپ سے دوستی کرنا بھی چاہتی ہو۔ یعنی ایک تو دنیا میں کسی بااثر آدمی کی قربت حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک اللہ کی عظیم طاقت جو زمین اور آسمان کا خالق و مالک ہے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معمولی سی توجہ سے وہ آپ کی طرف آ جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک بالش بڑھو، میں تمہاری طرف 2 بالش بڑھوں گا، تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اتنی رحیم اور کریم ذات اللہ رب العالمین کی، اور اس کے باوجود مارے پھرنا، بحثیں کرنا، جو ہے نا چھوٹے جزوی مسائل پر بحثیں کرنا۔ اب وہ توہین صحابہ ہو گئی تو اس میں لگ گئے، ختم نبوت ہو گئی تو اس میں لگ گئے۔ بھائی جس کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کے بغیر نہ آخرت کی گاڑی چل سکتی ہے، نہ اس دنیا میں دین پر کوئی سربلندی ہو سکتی ہے۔ دین کے نام پہ تحریکیں بنی ہوئی ہیں، سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں تن من دھن کے ساتھ، لیکن کچھ بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی، آپ کو توحید کی ایک ریاست تو مل گئی، توحید کا ایک ماحول تو مل گیا۔ آج پوری دنیا کا مرکز و محور مکہ اور مدینہ، وہاں پر اسلام کی سچی دعوت تو موجود ہے۔ کتنی برکت ہے توحید کی دعوت میں، کتنا زبردست کام ہے توحید کا پیغام پہنچانا، اس کو لے کے کھڑے ہونا۔ یہاں پہ اتنی تحریکیں دین کے نام پہ چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے تباہ حال ہے، اس کے باوجود ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں، جہاں جاتے ہیں شرک کی آوازیں، جہاں جاتے ہیں بدعات کی دعوتیں، یہ سب کچھ ہمارے اس معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے اس قوم کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے؟ اگر اللہ کو پہچانتے ہوتے تو کیوں اتنے لمبے لمبے طویل سفر طے کر کے درباروں پر جا رہے ہوتے؟ ان کے مسئلے کا حل تو ایک سجدہ تھا، ان کے مسئلے کا حل تو ایک آنسو گرانا تھا اپنی آنکھوں سے، ان کے مسئلے کا حل تو یہیں پہ جہاں موجود ہیں وہیں پر ان کے مسئلے کا حل تھا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم ان کی شہرک سے زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اتنی لاتعداد نشانیاں اللہ کی، اتنا بڑا سورج نکال کے کھڑا کیا ہوا ہے، چاند دیکھ لیں، ستارے دیکھ لیں،
یہ بادل جو پانیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی بارش ابھی دبئی میں ہوئی، کتنا پانی ہوگا جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، اتنا پانی، اور بادل لے کے گھوم رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، ان گنت مخلوقات ہیں، ان کو سب کچھ مل رہا ہے، وہ پیدا کرنے والا بھی وہی، مالک بھی وہی۔ اللہ کہتا ہے فارونی کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح، جن کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے کچھ پیدا بھی کیا ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، مجھے دکھاؤ اگر انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے تو، جن کی تم پوجا پرستش کرتے ہو، جو خود مخلوق ہیں، یعنی خود نہ صرف یہ کہ کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اتنی عقل کا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ زندگیاں ان کی سامنے ہیں، دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ان کی کیا حالت تھی، بیمار ہو جاتے تھے، نیند آتی تھی، سو جاتے تھے، تھک جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے، کس کس طرح سے مشکلات میں گھر جاتے تھے، اور آج ان کو کہتے ہو کہ جی وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ ہمارے مسئلے حل کریں گے۔ جو خود محتاج تھے، جو خود اللہ کے در کے فقیر تھے، جن کے مسئلوں میں مبتلا ہوتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، آج تم ہمیں کہتے ہو کہ ان سے مانگو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ کتنے تف ہے، افسوس ہے اس عقل پر جو آج اتنی جدید ترقی ہونے کے باوجود، یونیورسٹیوں کا علم حاصل کر لینے کے باوجود، پی ایچ ڈی کر لینے کے باوجود، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود امید لگانا اللہ کے علاوہ دوسروں سے، دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھ لینا، کتنی بڑی حماقت، کتنی بڑی بے وقوفی۔ اور آج ہمیں انہی چکروں میں الجھایا ہوا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ، بھئی اصل مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے، ہم سے توحید پہ بات کرو۔ قرآن کو الف لام میم سے والناس تک پوری کتاب التوحید ہے، سارے دلائل موجود ہیں۔ کس طرح کی بے عقلی کی باتیں کرتے ہو، کس طرح کی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ علی کو مشکل کشا بنا دیا، حسین کو خدا بنا دیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا بنا دیا، علی حجویری کو داتا دستگیر بنا دیا۔ یہ کس نے یہ ان کو مناصب کس نے دیے ہیں؟ یہ تو خود اللہ کے در کے فقیر ہیں، یہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، صرف الصمد صرف اللہ ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہیں، یہ ساری کائنات نہیں ہو اس کی بادشاہت پر کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کوئی دکھاؤ تو صحیح کہ وہ جو ہے کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہاں تو پیغمبر بھی کہتے تھے من انصاری اللہ، کہ اللہ کے لیے ہمارا مددگار کون ہے۔ پیغمبر بھی اپنے کاموں کو کرنے کے لیے دوسروں کو ساتھی بناتے تھے، ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ تم پیغمبروں سے بھی بڑھا دیا ان لوگوں کو جن کو خود، اور پھر بنایا تو خود ہے نا، اللہ نے تو نہیں بنایا۔ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی آیت نازل نہیں کی کہ بھئی فلاں سے جا کے مشکل کشائی کروا لینا، فلاں سے جا کے اولاد لے لینا، میں نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے، فلاں کو اس ذمہ داری پر مامور کیا ہے۔ بھئی اللہ نے تو کوئی قرآن پورا پڑھ کے دیکھ لیں، مجھے بتا دیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ فلاں غریب نواز ہیں، فلاں دستگیر ہیں، فلاں مشکل کشا ہیں، کہیں دکھا دیں قرآن مجید میں۔ یہ سب قرآن مجید کی تو ایک ہی آواز ہے کہ تمہارا واحد ایک ہی، تمہارا الہ وہی ایک اللہ ہے، وہی واحد خدا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہو بھی نہیں۔ عقل بھی نہیں مانتی نا، اگر عقل سے سوچے تو عقل بھی نہیں مانتی۔ بھائی معبود تو وہی ہوگا نا جس نے ہمیں پیدا کیا، معبود تو وہی ہوگا جس نے زمین آسمان کو بنایا، معبود تو وہی ہوگا جو سورج چاند ستاروں کا سسٹم جس نے چلایا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے۔ معبود تو خالق ہوگا نا، معبود تو مالک ہوگا، ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہوگا۔ معبود تو وہ ہوگا جو بادشاہ ہے، حقیقی ہے، جس کے سب تابع ہیں، جس کے سب محتاج ہیں، اور وہ اکیلا کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ جبریل کا محتاج، نہ وہ میکائیل کا محتاج، نہ وہ سیدنا علی کا محتاج، نہ وہ سیدنا حسین کا محتاج، نہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا محتاج، نہ وہ کسی نبی کا محتاج، نہ وہ کسی ولی کا محتاج۔
وہ تو جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتا ہے. وہ تو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. ہر ایک جو ہے وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن وہ اکیلا ایسا ہے جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں. تو اللہ کو پہچان کرانے کی ضرورت ہے. یہ جو تبلیغی اور اصلاحی اجتماعات ہیں ان کو رونق بخشنے کی ضرورت ہے، ان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اتنے زیادہ لاپرواہ ہو گئے ہیں اپنی آخرت کے معاملے میں. ہر ایک کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن نہیں ٹائم تو آخرت کے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. ساری مصروفیتیں ہمیں پیر جکڑ لیتی ہیں اگر کوئی دین کے کام کے لیے کوئی آواز دی جائے. مجھے بتائیں کہ جب میں اور آپ اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ تو قدرت رکھتا ہے، وہ تو ہماری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، پیدا کر دے گا، لیکن یہ کام تو اللہ نے ہم ہی سے کرانا ہے نا. انسانوں سے ہی تو کرانا ہے، مسلمانوں سے ہی تو کرانا ہے. تو ہم کہاں اپنے آپ کو کس غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں، کس لاپرواہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا معاشرہ بگڑ گیا، سارا میڈیا بگڑ گیا. گلی محلے میں جو ہے بے دینی کی انتہا ہوئی ہوئی ہے. نماز کا پتہ نہیں ہے، روزوں کا پتہ نہیں ہے، نیکی کیا ہے پتہ نہیں ہے، حقوق کا پتہ نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں رہ گئی ہے. کتنا یعنی ہر ایک جو ہے اللہ جو ہے عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہر ایک سے امیدیں لگا رہے ہیں، ہر ایک کی محبت دل میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ تو اس وجہ سے یہ جو اصل علم توحید کا علم ہے، اور اس علم کو عام کرنا، اس علم کو پھیلانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور مسئلے کا حل یہی ہے. آپ کہیں گے بھائی اسلامی نظام نافذ کریں گے، جماعت اسلامی ہے، اسلامی نظام نافذ کریں گے. اب وہ پوری سیاسی تحریک چل رہی ہے، لیکن یہ عقیدے کو چھیڑ ہی نہیں رہے، عقیدے کی بات ہی نہیں کر رہے. بھائی مسئلے کا حل تو اس وقت ہوگا جب لوگوں کا اللہ سے تعلق جڑے گا، جب لوگ اللہ والے بن جائیں گے، اللہ کے ساتھ ان کی اتنی مضبوط وابستگی ہو جائے گی کہ جس طرح اللہ کے پیغمبروں نے تو یہی کام کیا نا. انہوں نے اپنی سیاسی تحریک چلانے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کے اندر اللہ کی معرفت پیدا کی. ان کی لڑائی کس بات کی تھی؟ انبیاء کی لڑائی کس بات کی تھی؟ یہ انبیاء آ کے کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اور ان کے مخالف کہتے تھے نہیں جی یہ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ جو ہے یہ ان کے بھی بڑے اختیارات ہیں. یہ بتوں کو بنا کر پوچھتے تھے، شخصیات کے بت بنا کر پوچھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا سیمبل تھے، اس تاریخ انسانی کی عظیم شخصیت، ان کے بت تک بنا کر انہوں نے پوچھ ڈالے. یعنی لڑائی اسی بات کی تھی نا. مکے والوں سے کس بات کی لڑائی تھی؟ نبی علیہ السلام کی لڑائی کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ نبی علیہ السلام کی لڑائی کوئی سیاسی لڑائی تھی؟ یہ تھا کہ بھائی مجھے اقتدار دے دو، تم ادھر سے ہٹ جاؤ، میں اختیار. بھلی لڑائی اس بات کی تھی بھائی تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کرائی، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. ایک اللہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے. سجدوں کے لائق وہی، رکوع کے لائق وہی، نظر و نیاز کے لائق وہی، ڈرنے کے قابل وہی، امید لگانے کے قابل وہی، محبت کا سب سے بڑا حقدار وہ ہے. اس کی عبادت کرو، اسی کی طرف رجوع کرو. یہی تو لڑائی تھی. اب یہ اسلام کی تحریک چلے، اسلام کے غلبے کی بات کریں، اور یہ لڑائی موجود نہ ہو. اس عقیدے کو چھیڑو ہی نہیں. کہتے ہیں کہ نہ دوسروں کے عقیدے کو چھیڑو، نہ اپنے عقیدے کو چھوڑو. اگر یہ نبیوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے نا. اسلام کی دعوت تو پھر چھیڑنے سے ہی تو اسلام کی دعوت پھیلی نا. لوگوں ان کے عقیدوں کو چھیڑا تو اسلام کی غلبے کی تحریک چلی. اب یہ ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. دیکھیں جہاں کشمکش ہوگی حق اور باطل کی، جہاں کشمکش ہوگی توحید اور شرک کی، وہیں پر اسلام کے لیے راستے نکلیں گے، آگے بڑھنے کے راستے نکلیں گے. اور یہ کشمکش جو چھوڑ دی ہم نے، اپنی ان توحید کی بحث کو ہم نے ختم کر کے چھوڑ دیا. ہاں نماز پہ بات کر رہے ہیں، داڑھی پہ بات کر رہے ہیں، وضو پہ بات کر رہے ہیں، اور دیگر مسائل پر بات کر رہے ہیں، توحید کو نہیں چھیڑ رہے.
عقیدے کو نہیں چھیڑ رہے، تو ظاہر ہے پھر یہ شرک اسی طرح دندناتا پھرے گا۔ شرک تو والے تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے پیغمبر کے سامنے بھی آئے، بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ساری ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ تھوڑی سی تو نرمی دکھا دیں۔ اتنا ایسا بھی نہیں کہ آپ یہ ایک ہی جو ہے نا ان کو بالکل پاش ہی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ نرمی دکھا دیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ بھائی میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، پھر بھی اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ اصلاح تبلیغ کا اہم موضوع ہے، توحید اس کو ہم نے خود بھی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کی معرفت میں جتنے آگے بڑھیں گے اتنا عبادت میں مزہ آئے گا۔ اللہ کے بارے میں جتنی معلومات آپ کی بڑھے گی، استقامت آپ کی مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں گے اتنی آپ کے اندر تحریک پیدا ہوگی، اتنا جذبہ پیدا ہوگا، اتنا جوش پیدا ہوگا۔ یہ اس کے بغیر جو ہے نا نہ نمازوں میں لذت ہوگی، نہ جو ہے زندگی میں آپ کی کوئی لطف آئے گا، یعنی اسلامی جو سکون اور جو اطمینان ہوتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں آتا۔ تو اس کشمکش کو اپنی زندگی میں شروع کریں، اپنے گھر والوں میں شروع کریں، محلے والوں میں شروع کریں، جماعت کے ساتھ جڑیں، جماعت کے ساتھ مل کر کام کریں، یہاں پر اہل حدیث یوتھ فورس کو جوائن کریں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کو جوائن کریں۔ یہ سارے اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تنظیمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔